اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کیونکہ دوستو اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا ہے؟ یہ ساری ریڑیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی اور ڈنڈے کھاتے وہ الگ. کتا بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے, خنزیر بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے. اس نے انسان بنایا اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا. اگر ہم سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا, نہ ایمان ملتا, نہ قرآن ملتا, نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے. چوڑے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا, یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے, کافر بن کے مرتے. اور اس سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتا, موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا, اور کسی پیغمبر کا امتی بنا سکتا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب قید رحمت اللہ علیہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی, عظمت سب سے اونچی, ایک خدا کی خدائی کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مرتبہ اتنا بڑا اور لائے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد, سب سے اخیر میں لائے. تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے امت کا بھلا اللہ پاک نے سوچا. آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, نوح علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت زمین میں ہے کہ نہیں, داؤد علیہ السلام کی امت قبروں میں پڑی ہے کہ نہیں. اللہ میاں نے لاکھوں برس گزر گئے نوح علیہ السلام کی امت کو عذاب بھگتتے, فرمایا اخیر میں لاؤ تاکہ گناہگار کا بھی بھلا. اور پھر قیامت میں جب حساب و کتاب شروع ہو تو ترتیب تو یوں ہونی چاہیے نا کہ پہلے آدم علیہ السلام کی امت کا حساب و کتاب ہو, پھر نوح علیہ السلام کا, پھر موسیٰ علیہ السلام. اس طرح سے ترتیب وار ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبر کی امت کا حساب و کتاب ہونا چاہیے. مگر یہاں یہ ہے کہ حساب و کتاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوگا, اس لیے کہ قیامت کے خوفناک منظر میں, تباہ کن گھڑیوں میں, ہوش ربو حالات میں حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں. یہ بات اصل میں عشق کی ہے. جس کو انتظار کرنا پڑے اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک گھڑی 100 برس کی بن جاتی ہے. ڈیپو پہ لوگ راشن لینے جاتے ہیں, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک آدمی اگر آگے سے لے جائے نا پوری لائن گالیاں دیتی ہو, پھڑو اس نو کہہ رہا ہے پھڑو. حالانکہ ایک آدمی اگر لے گیا تو کیا ہوا, اسٹیشن پہ ٹکٹوں کی لائن لگتی ہے, اگر ایک آدمی آگے سے گھس جائے سارے شور مچاتے ہیں تاکہ اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑے کہ ایک آدمی ٹکٹ لے یا راشن لے. تو قیامت کا حساب و کتاب اللہ پاک نے امت کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے شروع فرمایا تاکہ حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے. اب بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی بات ہے, فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے, دل بھی دل سے ملتا ہے. محبت بھی ہوا کرتی ہے, دل بھی دل سے ملتا ہے. یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے. ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے, اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے. آدمی یوں ہی پیدا نہیں ہوا کرتے. یہ جو دینی مدارس ہیں انہی کی برکت ہے ساری کہ آج ملک میں قوم میں علوم دین اور دین کی رمک چمک باقی ہے, ورنہ قوم نے کوئی کسر نہ رکھی.
शरारत में, बगावत में, नफरत में। जो भी अच्छा होशियार लड़का होगा, तनोमंद सेहतमंद होगा, वो कॉलेज पढ़ेगा। अंधा लंगड़ा लुल्ला जो होगा वो मदरसे में आएगा। जिसकी लात मारी जाए उसका बाप मदरसे में लेके आता है, मौली साहब, कारी साहब, इसकी वालदा को बड़ा शौक है कुरान पढ़ाने का, बस 4 बच्चे हैं, हमारा इरादा ये है कि इसको तो कुरान का हाफिज ही बनाना है। अरे बनाना तेरी माँ का बस है, इसको तो वो अंग्रेज लेता ही नहीं। अंधे काने लंगड़े लुल्ले कुरान के लिए और सारी आल औलाद अंग्रेज के लिए। और फिर दुकानों में, बैठकों में, होटलों में, खेतों पे, गाड़ियों में, मोटरों में एक बैठ करके अमूमन बकवास की आदत हो गई और जो मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये हवाई जहाज अगवा करके जो ले गए थे, ये मौलाना थे? या उन्होंने जो 54 आदमी बाहर बुलाया, ये कौन सी जामे मस्जिद के इमाम थे? जिम्मेदारी से कहता हूं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तीनों मकतबे फिक्र के उलमा की तरफ से जिम्मेदारी से कहता हूं, 14 अगस्त सन 47 से लेकर, समझना, 14 अगस्त सन 47 से लेकर आज 16 अप्रैल सन 81 तक का जिम्मेवार हूं कि आज तक किसी मकतबे फिक्र के आलिम ने मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं की। मैं तो दूसरों का भी जिम्मेवार बनता हूं। कोई बरेलवी आलिम, कोई अहले हदीस आलिम, कोई देवबंदी आलिम साबित करो, मुकदमा चलाओ। तुम मौलवी को तकरीब पसंद, मुल्क के टुकड़े करने में साबित तुम करो, फांसी कारी हनीफ को लगा देना। शर्म की बात है, कुरान के लिए कारी हनीफ झोली फैलाकर भीख मांगता है, कॉलेज के लिए अरबों रुपया गवर्नमेंट देती है और कॉलेज की पैदावार वो है जो मुल्क को तबाह कर रही है। 16 साल तेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है मगर तेरा जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं बनता। वो तू तो साडे मत्थे लगे होया, पैदा होया तो बांग आसी दिती, तेरी मां का निकाह आसी पाया, तेरा प्यो मरेगा जनाजा आसी पड़ा, साडे कोलों नस के जावेगा किथे? कुछ अकल करो, एक मिजाज बना हुआ है। और अगर रिजल्ट देखो ना, मिडिल का, मैट्रिक का, कॉलेज का, एफए का, बीए का, हमारे अरबी मदरसों के मुकाबले में रिजल्ट ला के दिखाओ। तुमने 100 नंबर के पर्चे रखे हुए हैं, 40 भी ले ले तो पास है, 60 नंबर कम ले ले। हमारे यहाँ कुल 50 नंबर हैं और ये उलमा पौने 40 करके फेल कर देते हैं। तुम्हें दीन की कैसे कदर हो? तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा, तुम्हारा इस पे खर्च कुछ नहीं हुआ। सुल्तान आलमगीर सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह वक्त है, हुक्मरान है दिल्ली का, दर्रे खैबर से लेकर चाटागांव की पहाड़ियों तक सुल्तान आलमगीर की बादशाहत है। मगर दीनदार इतना है, तवज्जो करना, बादशाह आलमगीर को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानी याद थी। बादशाह को 5000 हदीस शरीफ जुबानी याद थी। और आजकल की हाई तालीम के बारे में तुम्हें बताऊं, कई कितने सालों की बात है, आम खास बाग में जलसा मुल्तान में एक वजीर आया, तकरीर करने से पहले कहने लगा, पढ़ो दुरूद शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तालीम बहुत हो गई है। आलमगीर बादशाह ने 40 उलमा बिठा रखे थे जो फतवा लिखते थे। रात को फतवे सुना करता था और इश्काल पैदा करता था। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर का उस्ताद है, इंतकाल कर गया। मैंने और आपने भी मर जाना है। फौत होने से पहले वसीयतनामा लिख दिया
فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل۔ عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا، اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا۔ اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، او لوگوں صفے درست کرو، میں فقیر جناب اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند، جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی، ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری، پھل فروٹ
عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے. اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی. جتنا قرآن پڑھے سو قبر ٹھہرتی. عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی. اب یہی وجہ ہے نا عقل ٹھکانے نہیں رہی. یوں کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا. جو آدمی آنکھ میں دل ختم دلایا کرتا تھا اب سال میں بھی نہیں دلواتا. یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے. ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے. نہ تمہیں گیس پیدا کرتے ہیں آلو، مردوں کو نہیں کریں گے. یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن میں آدمی کرتا ہے. جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا. اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی النورین، یہ علی مرتضی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تم سے راضی، یہ مجھ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ کیوں کہ دیکھو میں صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر خم تھا، جرأت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں. نماز سے جان چھڑانے کے لیے، روزے سے جان چھڑانے کے لیے، باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ اعتراضات. اور کوئی ہو، میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بددیانت کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں. تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا والی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پٹھارا نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا، کہڑے علاقے دے رہے نارا، صرف کوئی معاملے نو کسی کے اندر. ارشاد فرمایا لوگوں میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، پر ابو بکر کے احسان کا بدلہ خدا دے گا. تم نے بھی تجویز بنائی، میں نے بھی تجویز بنا لی، میری تجویز کامیاب رہے گی. چاروں طرف سے دشمن اکٹھے ہو کر کے آ گئے. نبی کو اڑا دو، ختم کر دو، قتل کر دو. ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی. سارے
کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے. اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر. عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا. آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے یوں کر دیتے. میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ نعرہ تکبیر، خاتم نبوت، صداقت صدیق، عدالت فاروق، جائے عثمان، ذات علی، سیاست معاویہ. آج ہی تو لے جانے کا مزہ آئے گا. الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو. الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے. چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا. نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی. ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ اس نے کہا واہ، پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا. تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے. ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے. کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے؟ یہ کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا. ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا. پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے. اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا. امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا. اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ. ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے. ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان تھے، یہود و نصارا عیسائی لوگ 2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی. انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی. آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی. اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں. اچھا سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے. یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے. ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. اخبار جنگ نے لکھا تھا
مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا, مسجد بناتا, میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے. پر میری دعا کی یہ قائل نہیں. اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لین لگی رہی, اور لین میں جہاں لڑکیاں تھی, 9 عمر چھوکریاں تھی, اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی. یعنی لین میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھی وہاں پرانے پیپے بھی لگے ہوئے تھے. ایمانداری سے بتلاؤ, جب پرانے پیپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو. ہاں بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بہ گئے. کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا. دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی. جاؤ ہندوستان فتاول کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو. دلی کی بازار میں نہیں ہوا, ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں. آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے, کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. 3000 کے 3000 قیمت بن گیا. کچلے تو گئے, شہید تو ہو گئے, پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا. نعرہ تکبیر. انہیں کو کہتا ہے, انہیں کو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے, ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. اللہ اکبر. ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. پر پھڑ کے کی کرے, کیا کرے پکڑ کے؟ کتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں, کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا. یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے ہیں. مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا. میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا. اس کے بعد 20 سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا. جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے. یوں ہی نہیں ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے, اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا, اپنی ضعیفی پہ ترس کھا, اپنی ناتوانی پہ ترس کھا. بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے. لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں, کدی پنجری باز تے شیر ہوندے. اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں, او جی آسی جلسہ کریے نا, CID والا کوئی نہیں آندا. آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا. یہ دیوبندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے نس کے آ جاندے. بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا. نہ بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا. وہ ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا برتن کھڑکے, اور کہنے لگا او بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دن میں کچھ نہیں ملتا, تجھے رات کو کیا ملے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی. مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا.
لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا. جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا، تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اچھل رہے، ہنس رہے، خوشیاں منا رہے. وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے، تم تو اچھل رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے ہو. تو کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت، کہاں ہم. اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا. انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ، پتہ نہیں انگریزی پڑھا وہ نہیں نا، آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے. میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی. فل بینچ کے پاس گیا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں. کون سے مولوی؟ کوئی ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں؟ کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے کہ نہیں؟ جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنایا وہ تو اچھل رہے ہیں، مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے. آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں، بڑے اچھل رہے ہیں. ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا مزے ہو گئے. بات کیا بڑی اچھلے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے. اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا. پروردگار عالم کے حکم سے اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر، تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے. انگریز کہنے لگے، وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو. ہاں، اور تو انہیں کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو، سیٹ ڈاؤن یہ کرتے رہے. بیٹھ گئے. پھر جج بولا کہ مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل. بولنے کا کیوں؟ کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا. مولوی خوش نہ ہو. وہ پھر پروانہ آیا. اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی، اس کے نام پہ موت آئے گی، اس کے کام میں موت آ جائے گی. اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون. مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا. ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا. اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے. پر تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر، تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر، کوفتے کھا کر، اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تن کے چبا کر. ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے. جس کو دیکھو نا 24 سال روزہ نہیں رکھتا، جی بس وہ طبیعت خراب ہے. اور عید والے دن اگلی صف میں. شام کو اگر چاند کا پتہ نہ چلے مولانا تو چاند کی اطلاع نہیں آئی. جس نے ایک روزہ نہیں رکھا. وہ ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا، رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا. ہم مولوی سارے اکڑ گئے، مطلب عید نہیں ہم نہیں پڑھاتے. ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں، سارے اکڑ گئے. تو وہ جیل سے ایک پٹھان کو لائے. سرکاری لوگوں کو تو پڑھنی تھی نا.
اور وہ پٹھان نے جب عید کی نماز پڑھائی تو اس نے بجائے 6 تکبیروں کی 12 ٹھوکی. وہ کہنے لگے کہ خان صاحب نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا ہو کیوں کہ تم نے تکبیر 12 کہی. لگا اچھا ہے نا, زیادہ بولنا ہے نا, کم تو نہیں بولا. کہ جی سجدہ سے وہ آنا چاہیے تھا ورنہ نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے, ادھر قید کاٹتا ہے, یہ تکبیر پکاتا ہے. بڑی قسمتوں والے ہم لوگ ہیں. عید کا چاند کبھی شام کو اور کبھی صبح. اللہ اکبر. عجیب لوگ ہیں اور عجیب ذہنیت ہے. مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھانسی کا حکم تو کینسل آ گیا مگر ہم تینوں کی پٹائی شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ. ادھر روزہ ادھر انگریزوں کی مار. یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی. پلاٹ میں پڑے تھے, گھاس کے تنکے توڑ کر منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر دیا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے شجاعت سیکھی, قربانی سیکھی. تو بات یہاں سے چلی. اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب چلو. عرض کیا میرے پاس امانتیں ہیں, میں کس طرح واپس کروں, اب رات کا وقت ہے. فرمایا میرے نبی یہ علی ہے, ان کے حوالے کرو. اے علی سونے کی امانت, مکے والوں کی امانت تیرے حوالے, چاندی کی امانت تیرے حوالے, ابو جہل کی لڑکیوں کے بالیاں چھلے تیرے حوالے, ان کے ستو کھجورے تیرے حوالے, مکے والوں کی ساری امانتیں تیرے حوالے. پر اے ابو بکر آ جا, میں خدا کی امانت تیرے حوالے. میری امانت تیرے حوالے. اور صبح جب ہوئی اور کافروں نے جھانک کر دیکھا تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے. فرمایا میرے علی تو میرے نبی کا بستر بن جا, بستر میرے نبی کا. فرمایا اے علی وجود تیرا, بستر میرے نبی کا, آرام کر. یہ فضیلت والی بات ہے نا. کیا شان ہے حضرت علی کی کہ وجود ہو علی کا اور بستر ہو نبی پاک کا. فرمایا سو جا, 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات باقی ہے. اے علی وجود ہو تیرا, بستر ہو میرے محبوب کا اور 3-4 گھنٹے ہو رات کو سو جا. اور ادھر آواز آئی اے صدیق میرا نبی ہو اور تو بستر بن جا 3 دن کے لیے. میرے نبی کے لیے بستر بن جا. اور ایک اور بات عرض کر دوں, تمام دنیا مانتی ہے کہ حضرت علی حضور کے بستر پر, بولو تھوڑے تھوڑے نیند آ جائے گی ورنہ تمہیں, حضرت علی کے بستر پر سو گئے. تیرے بیٹے کو اگر پولیس پکڑ کے لے جائے نیند آتی ہے؟ بھائی کو پکڑ کر کوئی ڈاکو لے جائے نیند آتی ہے؟ تمہارے رشتہ داروں عزیزوں اقربا کو اگر کوئی لے جائے تمہیں نیند نہیں آتی؟ اور وہ علی کہتا ہے کہ ابو بکر کے حوالے نبوت ہو گئی اور خود سو گیا. اگر صدیق نبی کا دوست نہیں تو حضرت علی کو نیند نہیں آ سکتی. یا پھر اس بات کی تردید کرو کہ حضرت علی سوئے. اگر سونا مان لو گے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت علی کے عمل نے, حضرت علی کے کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ آج وہ خطرناک رات ہے. اگر میں ہوتا نبی کے ساتھ تو خطرہ تھا, صدیق ہے, لہذا دنیا کی کوئی طاقت نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی.
حضرت علی کے عمل نے، قول نے، کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ ابو بکر جیسا وفادار کائنات میں کوئی نہیں، زمین پہ کوئی نہیں، آسمان کے نیچے کوئی نہیں. اس لیے حضرت علی کو نیند آئی. اور علی اتنا بزدل بھی نہیں تھا، جب حضور صدیق کے پاس گئے اڑ کے کھڑا ہو جاتا، دیکھو جی یہ چھلے چھلے اس کے حوالے کرو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، خطرناک رات ہے، مجھے کسی کا اعتبار نہیں ہے. فرمایا میرے محبوب بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، تمام صحابہ کرام تیرے دروازے پہ آئے. ہجرت والی رات اور کالی کملی والے آج صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لے چلا. اللہ کے حکم سے آئے یا خود آئے؟ صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑا دوڑا باہر آیا. عرض کیا مجھے بلایا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی رات کو تشریف لائے؟ فرمایا خود تھوڑے آئے ہو، خدا نے بھیجا ہے اور ہجرت کا حکم مل چکا ہے، چلو میرے ساتھ. اگر آج کوئی پولیس سے چھپنا چاہے یا دشمن سے چھپنا چاہے، ایسے کے گھر پہ جاتا ہے کوئی جو فوراً پکڑوا دے، بلکہ ایسی جگہ جا کے چھپنے کی کوشش کرے گا کہ جان لڑا دیں گے مگر مجھے نہیں پکڑنے دیں گے. تم تو اتنے سالے اور نعوذ باللہ نبی کو اتنا بھی پتا نہیں. فرمایا ابو بکر کسی سواری کا انتظام کرو، جلدی نکلو. عرض کیا میں نے انتظام کر رکھا ہے. فرمایا کوئی خچر کوئی گھوڑا کوئی اونٹ نظر تو نہیں آتا. عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہے. کون ہے؟ میری موجودگی میں آپ کی سواری میں بنوں گا. تشریف لے جانے لگے. صدیق کی بیٹیاں کھڑی ہیں، رحمت والے ہاتھ سر پر پھیر رہے ہیں. پتا چلا اگر نبی خواب میں نظر آ جائے تو وہ جگہ برکت والی بن جائے، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر تشریف لاتے رہے وہ گھر آج ہوا تھا، آج بھی برکت والا نہیں. سیدہ اسما کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے، بتلانا نہیں ہے. نبی کو اگر یقین نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں حضرت اسما سے فرماتے ہی نہ. نبی کو یقین ہے کہ یہ اولاد ہے ابو بکر کی، یہ کر سکتی ہے مگر بتا نہیں سکتی. کہ میرے تھوڑے ورگے تو بچے نہیں، کوئی قرض لینے والا اگر دروازے پہ آئے نا، چھوٹا بچہ باہر نکلتا ہے، پھر ابا جی کو جا کے بتاتا ہے کہ فلاں آدمی بلا رہا ہے، باہر آ کے کہتا ہے ابا جی کہنے تھے گھر کوئی نہیں، کون بھی مرایا تھے مارنا نہ آیا. میرے تیرے کیسے بچے تھے صدیق کے. اور آج کل تو فخر کرنا چاہیے، ہمارے معصوم بچے جو ہیں وہ کنجریوں کے گانے بڑے جلدی یاد کرتے ہیں، اور ماں بڑی خوش ہو توتلی زبان سے جب بچہ گاتا ہے نا، شام کو خامن کے پاس بیٹھ کر کان پکڑ کر بتاتے ہیں تو تیرے بیٹے نے کمال کر دیا. گانا گانا کنجری کا، بدماش بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہو. زندگی گزارنے پر بھی لعنت ہے اور اس مرنے پہ بھی لعنت ہے. بجائے درود شریف کے، استغفار کے، کلمے کے، قرآن کی تلاوت کے، آج کنجریوں کی گانے سنتے ہوئے، ڈھول ڈپڑے سنتے ہوئے مسلمان. اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ. اور اس پر ناز کرتے ہیں لوگ. صبح ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، رات ٹی وی پہ بڑی عبرت آموز سٹوری تھی. اللہ عبرت آموز ٹی وی پہ اور کہیں نہیں. قرآن میں کبھی عبرت نہ ملی، نبی کے فرمان میں کبھی عبرت نہ ملی، صحابہ کرام کے اقوال میں کبھی عبرت نہ ملی. اللہ کے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، درخت حجر شجر، پھول پتی، سبزیاں ترکاریاں بہار دیکھ کر کبھی عبرت نہ ملی. ٹی وی دیکھ کر عبرت ملے گی کیا کہنا. اعلان نہ کیا کر ورنہ امریکہ کے سائنسدان پکڑ کے لے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ. کہ پاکستان کے لوگ ٹی وی دیکھ کر بہت زیادہ عقلمند ہو گئے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر اٹھا کے لے کے چلے، پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے. علماء کرام نے لکھا پہاڑ کے چاروں طرف پتھروں سے آواز آئی، او صدیق ذرا مہربانی کر ادھر لا، چکر کھا کے چڑھی، نبی کو ادھر لا، دیدار کرا، دیدار ہو نبی کا.
پتھروں کو دیدار کا شوق ہو سکتا ہے، درختوں کو شوق ہو سکتا ہے، پتھر کے ٹکڑے گواہی دے سکتے ہیں، چاند سورج گواہی دے سکتے ہیں۔ آج مسلمان دین متین کے حق ہونے کی گواہی دینے سے قاصر ہے، اس لیے کہ مرنا یاد نہیں۔ اگر مرنا یاد ہوتا اس طرح کی باتیں کبھی نہ کرتے، ساری زندگی میں اس طرح پر بربادی نہ ڈالتے۔ اسی کو کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ساری اللہ والوں کے جوتوں میں یہ چیزیں ملیں گی۔ حضرت لاہوری ہے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تقسیم سے پہلے انگریز نے حکم دیا کہ احمد علی لاہوری کے گھر کی تلاشی لو۔ ایس پی سکھ ہے، تلاشی لینے کے لیے حضرت کے گھر پہ آیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، حیران ہو کر کے کہنے لگا مولانا دستاویز تو کیا ملنی تھی، نمک نہیں، مرچ نہیں، گھر میں آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، اور یہ چیزیں رکھنے کے برتن بھی نہیں، کھاتے کہاں سے ہو، کدھر سے کھاتے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ تیرا کام پورا ہو گیا، جا تو اپنے گھر جا، اپنا کام کر، تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نہیں مولانا پوچھ کے جاؤں گا کہ کھاتے کہاں سے۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹوک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کی فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا، اور مکانوں کے وارث موجود ہے، دکانوں کے وارث موجود ہے، تخت و تاج کے وارث موجود ہے، بادشاہت کے وارث موجود ہے، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہے۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے، اور میں تو وہ بے نیاز ہوں۔ جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ اللہ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا، خدا
کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا. 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے. پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا. فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا. دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گی وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے. تیسرا جملہ فرمایا کتنی برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی. آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے. اب آج حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں. سب لوگ میدان میں آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا. یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے. سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں. اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھ قرآن سنا. ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے. پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا. خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. آخری وقت میں صرف اتنا کہتا خذت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی. ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جا کر کے حالات بتائے میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا. پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے. اللہ شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حبیب صاحب. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے. اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے. ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا. ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے.
ادھر سے آباد آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ۔ حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا، قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔ آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی! حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا، میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہتی ہے، میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں، تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی آئے مینو کون سنبھے گا؟ نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی روندی ہے، اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا۔ یہ بات نہ تھی۔ اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے